اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو لمحہ میں چل رہی تھی رطوبت مشتبہ کے بارے میں کہ اگر کوئی مجرم انسان کہ جو انزال کے ذریعے مجرم ہوا ہے، اگر وہ رطوبت دیکھے، اور رطوبت وہ کب دیکھے کہ جب اس نے پیشاب کے ذریعے یا اجتہاد کے ذریعے استبراء نہ کیا ہو، تو اگر استبراء نہیں کیا ہے اس نے تو پھر وہ غسل کرے گا، اور اگر استبراء اس نے کیا تھا تو پھر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ ولو وجدہ بعد البول من دون استبراء بعدہ، جی یعنی اگر کوئی پائے رطوبت کو دیکھے پیشاب کے بعد من دون الاستبراء کہ جس نے استبراء نہیں کیا، بعدہ بعد البول یعنی اجتہاد کے ذریعے استبراء نہیں کیا، پھر وہ کوئی رطوبت پائے، پیشاب تو کیا لیکن پیشاب کے بعد اس نے خرطات کے ذریعے یعنی جو طریقہ بتایا دوسرا اس کے ذریعے استبراء نہیں کیا ہے، اور پھر وہ پیشاب کے بعد بول رطوبت دیکھے، وجب الوضو خاصتاً تو اس پر وضو واجب ہے۔ کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا۔ اما الاجتہاد بدون البول ما امکان ہی فلا حکم لہ، لیکن انسان نے اجتہاد سے استبراء کیا ہے لیکن پیشاب سے استبراء نہیں کیا، جبکہ ممکن تھا کہ وہ پیشاب کا استبراء کرتا، فلا حکم لہ، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی پہلے والے میں اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں استبراء جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے ہے، اجتہاد کے ذریعے نہیں ہے، اور دوسرے والے میں اجتہاد کے ذریعے کیا ہے، پیشاب کے ذریعے نہیں کیا۔ تو پہلے والے میں وضو واجب ہے خاص کر، اور دوسرے والے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ فلا حکم لہ یعنی اس اجتہاد کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی اسے جو ہے وہ غسل کا اعادہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْبَوْلِ مِن دُونِ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَهُ، اگر کوئی انسان پائے کسی یعنی رطوبت کو دیکھے پیشاب کے بعد بغیر استبراء اجتہاد کے، وجب الوضو خاصتاً تو اس پر وضو واجب ہے۔ اما الاجتہاد بدون البول ما امکان نہیں، لیکن اجتہاد کے بعد دیکھے انسان رطوبت مذنب انسان یہ بغیر پیشاب کے یعنی پیشاب اس نے نہیں بھی کیا تھا، اجتہاد کے ذریعے استبراء کیا ہے، پیشاب سے استبراء نہیں کیا جبکہ ممکن تھا کہ استبراء کر سکتا تھا، فلا حکم لہ، تو اس اجتہاد کا کوئی حکم نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ اسے غسل کا اعادہ کرنا ہوگا۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان مجرم ہوا انزال کے ذریعے، اس نے اجتہاد کے ذریعے استبراء کیا، بول کے ذریعے نہیں کیا۔ استبراء کرنے کے بعد اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نماز کو پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی رطوبت اسے نظر آتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس نماز کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم سابق جو تھا مجرم کا وہ تو مرتفع ہو گیا کیسے؟ غسل سے، غسل کے بعد نماز پڑھی نا اس نے تو وہ تو مرتفع ہو گیا، اور اب جو خارج ہوئی ہے یہ حدث جدید ہے، یہ ایک نیا حدث ہے جو پہلے والے سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِن كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَحَلِّهِ إِلَىٰ مَحَلٍّ آخَرَ، اگرچہ یہ خارج ہوئی ہے اپنے محل سے دوسرے محل کی طرف، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے چونکہ نماز جو پڑھی ہے وہ غسل کے بعد پڑھی ہے، غسل کے بعد پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، حدث تو مرتفع ہو گیا تھا غسل کے بعد، صحیح ہے نا۔ اب اسے نئی رطوبت آئی ہے تو یہ نیا حدث ہے، نیا حدث ہے، جو حدث تھا وہ تو غسل سے مرتفع ہو گیا تھا، نماز پڑھی نماز صحیح ہے، اب جو رطوبت آئی ہے یہ نیا حدث ہے۔ وفی حکم ہی مالو حسب خروجی فامسک علیہ وصلی ثم طلقہ، اور اسی حکم میں یہی حکم ہے یعنی نماز صحیح والا۔ وفی حکم ہی مالو حسب خروجی، ایک انسان مجرم ہوا انزال کے ذریعے سے، اس نے استبراء کیا اجتہاد کے ذریعے، غسل کیا اور اب وہ نماز پڑھی،
یا نماز سے پہلے، غسل کے بعد نماز سے پہلے اسے محسوس ہوا کوئی چیز نکلنے والی ہے، لیکن اس نے روک لیا، صحیح روک لیا، نکلنے نہیں دیا اور نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ خارج نہیں ہوئی۔ فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ وَصَلَّى ثُمَّ طَلَقَ، وہ پھر نماز پڑھی اور پھر اس نے جو ہے نکل گیا، وہ نکال دیا، صحیح، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی کیا کہ ایک انسان مذنب ہوا انزال کے ذریعے، اس کے بعد اس نے استبرا کیا اجتہاد کے ذریعے، استبرا اجتہاد کے ذریعے، پھر وہ اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھی، تو اس کی نماز صحیح، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر کوئی رطوبت ظاہر ہوئی، رطوبت نکلی دکھائی دی اسے، تو نماز اس کی صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ حدث کے مرتفع ہونے کے بعد پڑھی ہے۔ مرتفع کیسے ہوا تھا؟ وہ غسل کے ذریعے، صحیح۔ اب جو نئی رطوبت آئی ہے، یہ رطوبت یہ حدث جدید ہے، جو نئی رطوبت آئی ہے یہ حدث جدید ہے، لہٰذا اس کا پہلے سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری ایک بات، دوسری ایک انسان مذنب ہوا، انزال کے ذریعے مذنب ہوا اور اس نے اجتہاد کے ذریعے استبرا کیا، خرطات کے ذریعے، پھر جو ہے وہ اس نے غسل کر لیا، غسل کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کچھ چیز نکلنے والی ہے کچھ جسم سے، اس نے اسے روک لیا، نکلنے نہیں دیا اور نماز پڑھ لی، نماز کے بعد نکل گئی، نماز پڑھنے کے بعد اطلقہ یعنی نہیں روکا، اسے چھوڑ دیا، نکل گئی، تو اس کی نماز بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ ہے چلے آگے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ بِالِالْتِمَاسِ، اور ترتیب ساقط ہو جاتی ہے اعضاء ثلاثہ کے درمیان، اعضاء ثلاثہ یعنی سر و گردن اور دایاں حصہ اور بایاں حصہ، بالالتماس، جب انسان غسل التماسی کر رہا ہو تو ظاہر ہے ترتیب کی حاجت ہی نہیں ہے، ترتیب ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ غسل البدن اجمع، پورے بدن کا ایک ساتھ ڈبونا ہے، دھونا، دفعتن واحدہ، یعنی پورے بدن کا ایک ساتھ دھونا، یعنی کسی تالاب میں، حوض میں، یا کسی عرفیتن، یہ بات دماغ میں رہے، عرفی، دفعتن واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ عرفی، یعنی ایک دم ڈوب سکتا ہے بدن پورا، ایک دم پورا بدن ڈوب جائے گا؟ نہیں، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا بغیر ڈوبے رہ جائے گا۔ تو اس میں ہمیں فلسفے دقی میں نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں عرف عام کو دیکھنا ہے، تو عرف عام یہ کہہ سکے یا عرف عام میں صادق آ جائے کہ ہاں اس نے ایک دم اپنے بدن کو دھو لیا ہے۔ وَكَذَا مَا أَشْبَهَ، اور اسی طریقے سے جو اس کے مشابہ ہیں، جیسے کالوقوف تحت المجاری، جیسے انسان جو ہے کسی مجاری، مجرا، تحت المجاری یعنی مجرا، یعنی کسی جہاں سے پانی گر رہا ہو اس کے نیچے کھڑا ہو جائے، بات سمجھائی؟ والمطر الغزیرین، یہ دونوں کا مجاری ہو، یعنی مجرے اوپر سے پرنالے وغیرہ سے گرتے ہیں، کوئی پائپ ہے اوپر، یا جیسے آج کل شاور چل رہے ہیں مثلا، لیکن کیا کریں؟ والمطر، اور بارش کے نیچے الغزیرین، لیکن دونوں میں پانی جو ہے زیادہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹپک رہا ہے صرف جو ہے، یہ بارش ہلکی سی ایسے ہی ہو رہی ہے، تیز بارش ہو اور اوپر سے جو فوارے کا پانی ہے، شاور کا یا کسی پائپ کے ذریعے پانی آ رہا ہے اوپر سے، تو وہ پانی یعنی خوب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ قطرے قطرے یا تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، نہیں، ایسا ہو کہ محسوس ہو کہ ایک دم اس کا بدن اس میں بھیگ جائے گا، ایک دم یعنی تر ہو جائے گا، دھل جائے گا ایک دم بدن۔ غزیرین لأن البدن يسير به،
عضواً واحدہ، اس لیے کہ بدن جو ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک عضو ہو جائے گا. یسیرو بہی، ایک عضو بہی بالالتماسی. صحیح، التماسی میں بدن کیا ہو جائے گا؟ ایک عضو ہو جائے گا. پورا جسم ایک عضو ہے، اسی لیے اس میں جو ہے وہ ترتیب پھر ساقط ترتیب کی حاجت ہی نہیں ہے، وہاں پر ترتیب واجب نہیں ہے ساقط. غزیرین، ہاں یعنی زیادہ تیز، فقدر مقدار اس کی اچھی خاصی ہو پانی کی. ٹھیک ہے، جس سے پانی گرتا ہے، جیسے پرنالے وغیرہ ہیں یا اوپر کوئی پائپ لگا ہوا ہے. آج کے زمانے میں شاور ہوتے ہیں حمام وغیرہ میں، تو اس میں پانی ایسا ہو کہ وہ پانی یعنی اگر التماسی کرنا چاہے تو ڈھیر لے پورے بدن کو، جب ڈھیر اس کے اوپر جائے وہ اس طرح. عرف عام یہ کہتے ہیں ہاتھ نے ایک دم پورا بدن دھل گیا ہے اس کا، یعنی عرف عام میں اسے یہ کہا جا سکے پورا بدن دھل گیا ہے، یعنی عرف میں اسے بدن کا ایک دم دھلنا مانا جاتا ہو. نقتصی علی المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.